سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. أعوذ بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. کہ محمد سے وفا تو دے تو تیرے کہ محمد سے وفا تو نے تو تیرے ہے. یہ جگہ چیز ہے گلو گلن تیرے ہے. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو گلے میں پا ڈالو محمد کی غلامی کا. حضرات محترم، آج کی یہ محفل کلخانی کی محفل ہے. عبدالحمید مرحوم صاحب کی سال ثواب کے لیے جمع ہوئے ہیں. دعا ہے اللہ پاک ان کی بخشش و مغفرت فرمائے. پہلے آپ حضرات کے سامنے اللہ کریم جل مجدہ العظیم کی کتاب لاریب کتاب قرآن مجید برہان رشید میں سے ایک آیت پڑھنے کا شرف حاصل ہوا. دعا ہے اللہ کریم جل مجدہ العظیم کی دربار و دربار انوار میں بدل سے دعا ہے اللہ پاک مجھے اس آیت کا صحیح سے معنی اور بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت کائنات لم یزل نے 12 سورۃ بنی اسرائیل کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. کہ تم فرماؤ کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. پھر فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، اچھا حسن سلوک کرو. یہ کس نے فرمایا؟ کہ رب نے فرمایا. کس کے اندر فرمایا؟ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہم دنیا کی ہر چیز کو جھٹلا سکتے ہیں مگر قرآن کو نہیں جھٹلا سکتے، کیونکہ میرے رب نے پہلے فرمایا کہ اس میں شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اگر کوئی شک کرے تو وہ مسلمان نہ رہے. تو اس کتاب کے اندر رب نے فرمایا. اب بات یہ ہے کہ ہم یہاں پر کرتے ہوتے ایک تو یہ کلخانی اس لیے کرتے ہیں کہ
آقا کا ذکر، اللہ اس کی عبادت کر کے اپنے مرحوم کا ثواب ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ واعظ جو ہے، یہ بیان جو ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد صرف عوام کی اصلاح ہوتی ہے۔ ہم جو عالم دین سے جو علم پڑھتے گئے، ہم جو دن رات کتابیں پڑھتے گئے، ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ اس طرح کے موضوعات ہو، اس طرح کی محافل ہو، ہم آپ کو بتائیں کہ دین کیا ہے، ہم آپ کی اصلاح کے لیے کھڑے ہیں۔ ہمارا کام آپ کی اصلاح کرنا، اگر ہم نہیں کریں گے تو بروز قیامت ہماری پکڑ ہوگی کہ تم نے تمہارے پاس علم تھا تو تم نے لوگوں کو کیوں کیا؟ جس طرح ہم ایک حدیث میں بھی تھا کہ اگر ایک بندہ نمازی ہے نا تو بروز قیامت اس سے پوچھا جائے گا کہ اپنے بھائی مسلمان بھائی کو کیوں نہیں لے کے جاتا رہا۔ اس طرح اگر میرے پاس علم ہے تو میرا حق بنتا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ ہم اس لیے مولوی نہیں بنتے کہ ہم مرغے کھائیں یا بکرے کھائیں، بلکہ ہمارا یہ حق بنتا ہے، ہر عالم دین کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی رہنمائی کرے۔ اب ہم گلخانی سجاتے ہیں تو کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، کپڑوں کا جب ختم شریف آتا ہے تو کپڑوں کا سوٹ، برتن وغیرہ رکھے جاتے ہیں۔ اصلاح یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہمارے والدین زندہ ہو تب ہم ان کا خیال نہیں رکھتے۔ اگر ہمارا والد زندہ یا والدہ زندہ ہو تو ہم اس کو اس کے حال میں چھوڑتے ہیں۔ دوبارہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ہم عوام کو دکھانے کے لیے کھانا اچھے سے اچھا پکا لیتے ہیں، مگر جب والدین زندہ گھر میں موجود ہو ہم نے کبھی ان سے پوچھا تک نہیں۔ عید آ جائے ہمارا والد وہی بڑھے والی قمیض جس کو 3-4 سال ہو جائے وہی پہنی رکھتا ہے، ہمیں اس وقت تو خیال نہیں آتا جب مر جاتا ہے۔ پھر ہم 40 پہ بھی سوٹ منگوا لیتے ہیں، برسی پہ بھی سوٹ منگوا لیتے ہیں۔ لہٰذا یہ بھی کرو، لیکن جب تمہارا والد یا والدہ زندہ ہو تب مزہ آئے گا جب تم اس کی اس وقت خدمت کرو گے۔ مرنے کے بعد اس کو تمہارے سارے ثواب کی ضرورت ہے، جتنا ہو سکے وہ پہنچاؤ۔ لیکن جو نوجوان بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرو، کہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تم رب کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ جب تیری زندگی میں تیرے والدین میں سے دونوں یا ایک بڑھاپے کو آپ ہوتے تو پھر کیا کرنا ہے؟ تم نے اس کا ہاتھ تھام لینا ہے، ان کی عزت کرنی ہے، ان کے آگے کبھی تم تک نہیں کرنا۔ اگر والدین کوئی بات کہتے، اگر ہمارے دل میں کوئی بری محسوس ہو تو یہ علماء فرماتے ہیں کہ ان کی نشانی کیا ہے۔ اگر والدین نے کوئی بات کر دی ہمارے ماتھے پہ بٹ آ گئے تو یہ بھی ان کی علامت ہے۔ ہمیں والدین کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے۔ جب مر جاتے یا پھر ہم اچھے اچھے کھانے بھی بنوا لیتے ہیں، جب زندہ ہو نہ اس کے پانی کا پتہ، نہ کھانے کا، نہ پینے کا، ہمیں اپنے بچوں کا، اپنی بیوی کا پتہ ہوتا ہے۔ یاد رکھے آج ہم جوان ہیں، کل ہم نے بھی بڑھاپے کو جانا ہے، جو ہوئیں گے وہی ہوئیں گے۔ امام انبیاء نبی پاک سلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آگے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا مجھ سے اپنی چیزیں چھپا کر رکھتا ہے، تو میرے نبی نے صحابہ کو بھیجا بلا کے لا اس کو۔ جب آیا میرے نبی نے فرمایا کہ تیرا باپ تیری شکایت لے کر آیا ہے، تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں یہ بڑھاپے کو پہنچ گیا ہے، اس کی عقل ناسمجھ ہو چکی ہے، اس لیے میں اس سے چیزیں چھپا کے رکھتا ہوں۔ میرا نبی نے فرمایا چاہے بڑھاپے ہو چاہے جو مرضی ہو، یہ تیرا باپ ہے اور اس کی تمام جو تیری چیزیں ہیں اس کی ہے، جس کی مالکیت تجھے مل گا وہ تیرے باپ کی چیز کا مالک ہے۔ ایک حدیث اور بیان کر کے اپنی حاضری کو کمپلیٹ کروں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آگے عرض کی یا اے عمر کہ میرا بیٹا مجھے مارتا ہے، تو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جا اپنے بیٹے کو بلا کے آ۔ جب وہ شخص گیا اپنے بیٹے کو بلا کے آیا تو آپ نے پوچھا ہاں بھائی مجھے تمیز نہیں ہے تو اپنے والد کو مارتا ہے، اس سے بدتمیزی کرتا ہے۔ وہ
نوجوان پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھا کہ میرے والد نے آج تک میری کوئی تربیت کی، مجھے بس میرے والد نے یہ بتایا ہے کہ بکریاں ادھر چلانی ہے، ادھر اچھا گھاس کھائے گی تو زیادہ دودھ دے گی۔ میرے باپ نے مجھے کبھی تربیت کی ہو تو مجھے پتا ہو کہ والدین کا مرتبہ کیا ہے۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر ہم جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں گے تو اس کا اچھا نتیجہ نکلے گا۔ سب سے بڑا مفتی جو ہے وہ باپ ہے، ماں باپ ہوتے ہیں گھر کا۔ اچھی تعلیم اور تربیت سب سے پہلے گھر سے دی جاتی ہے۔ جب اچھی تعلیم اور تربیت گھر سے ملے گی، جب آپ فوت ہو جائیں گے تو وہ بچہ اسے پتا ہوگا کہ میں مسلمان ہوں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، وہ ہر جمعے آپ کی قبر پہ بھی جائے گا، ہر عید پہ آپ کی ذات پہ تشریف یا جو کچھ ذکر اذکار پڑھ کے ثواب بھی بھیجے گا۔ جب ہم اپنے بچوں کو ان کے حال میں چھوڑ دیتے ہیں، ان کی آرائش و آرام کا خیال رکھتے ہیں، تو پھر بچے نافرمان ہوتے ہیں۔ پھر دیکھا یہ جاتا ہے کہ کوئی بچے والدین کو گھر سے نکال رہتے ہیں۔ اس میں کمزوری صرف والدین کی ہے، یہ اصلاح کے موضوع ہوتے ہیں۔ آپ کی اصلاح کے لیے آیا کہ دعا ہے اللہ پاک مرحوم کی بخشش و مغفرت فرمائے، وکیلانہ آئے، صداقت چلے، میاں تم خوش رہو، ہم دعا کر چلے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہم نے کتاب کے لیے فرمایا سنت